اب نیا سال شروع ہو رہا ہے، کچھ بچے پہلی دفعہ آ رہے ہیں، کچھ پہلے سے یہاں ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ یہ سفر اس طرح شروع کرو کہ آپ کی زبان محبت کا بول بولے، آپ کے دل کے تاروں پر محبت کے نغمے چھڑیں، نہ نفرت، نہ حسد، نہ بغض، نہ غل، نہ غش، ان میں سے کوئی چیز آپ کے قریب نہ ہو، تاکہ آپ پوری امت کے لیے ایک پیغام محبت بن کے چلو۔ اس کی سارے بچے نیت کرتے ہو نا؟ ہاں، سارے اس کی نیت کر کے چلو۔ جس کو آپ غلط سمجھتے ہو سمجھو، آپ کے پاس دلائل ہیں، سمجھو، لیکن اس کا مطلب نفرت تو نہیں، سب نفرت نہیں۔ میں 3 چلے لگا رہا تھا، 3 چلے، تو ایک گاؤں میں ہم گئے تو ایک مولانا صاحب نے اتنی گالیاں نکالی، ماں بہن کی گالیاں، ماں بہن کی گالیاں، کھڑے ہو کر مسجد میں، اور بستر اٹھا کے ہمارے باہر پھینک دیے اور گاؤں اکٹھا کر لیا۔ تو اب میں چونکہ نیا کالج سے آیا تھا، اب میرا دماغ خود فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور یہ ماں بہن کی گالیاں نکالتا جا رہا ہے۔ ماں بہن کی گالی نکالنا تو انسانیت کے ماتھے پر داغ ہے، چیزیں کہ علم اور قرآن اور حدیث اور عشق رسول، اور یہ جن کو گالیاں نکال رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں گستاخ رسول ہیں، یہ بولتے نہیں اور دعائیں دے رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں۔ ہمارا امیر کہہ رہا تھا بھائی دعا کرو، بھائی اللہ ان کے دل بدل دے، دعا کرو۔ تو مجھے کسی دلیل کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑی، حالانکہ میں بالکل نیا تھا، میرا رائمنڈ سے پہلا سفر تھا، پہلا۔ تو اس واقعے نے میرے اندر ترجیحات خود قائم کر دیں کہ یہ گالیاں دینے والا غلط آدمی، یہ صحیح نہیں ہو سکتا، اور یہ جو صبر کر رہے ہیں یہ صحیح آدمی۔ بس یہ آپ بچوں سے کہتا ہوں، اللہ آپ کا سفر مبارک کرے۔ آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، اب آپ بہت زیادہ ہو گئے ہو، اگر آپ روزانہ 2 نفل پڑھ کے میرے لیے دعا کر دو تو آپ کا احسان عظیم ہوگا۔ وہ میلسی میں نا ہم کہتے ہیں نا یہ بہت شکریہ، بہت مہربانی، تو میلسی میں کہا جاتا ہے عظیم شکریہ، عظیم شکریہ۔ تو آپ کا یہ عظیم شکریہ ہوگا اگر آپ میرے لیے 2 نفل پڑھ کے دعا کر دو، میری استقامت کی، میری ہدایت کی۔ اور نہیں پڑھ سکتے تو کم از دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو، تو آپ کا وہ بھی پھر عظیم شکریہ ہے کہ میں جس اس گھاٹی سے گزر رہا ہوں یہ بہت خوفناک ہے، شہرت اور واہ واہ اور زندہ باد، یہ جتنا آدمی کو راستے سے ہٹانے والی چیز اتنی اور کوئی چیز نہیں۔ اب عمر کے آخری حصے پر پہنچ چکے ہیں، تو میں بھی اللہ سے رو رو کے مانگتا ہوں کہ یا اللہ اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایام یوم القاک فیہ۔ وہ بدو والی دعا میں روز مانگتا ہوں، دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ مانگتا ہوں۔ آپ سے بھی کہتا ہوں یہ دعا میرے لیے مانگو۔ اللہ، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، کسی کی شہرت اچھے نام سے، کسی کی محبت لوگوں کے دلوں میں، اسی سے تو آگے سودا بکتا ہے، وہ لوگ بات سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ تو لیکن اس میں جو مبتلا بہی ہے اس کی جان سولی پہ لٹک جاتی ہے کہ اللہ ہر وقت سامنے رہے، مفاد بیچ میں نہ آ جائیں، اغراض نہ آ جائیں، شہوتیں نہ آ جائیں، ہوس نہ آ جائے، پتہ نہیں کیا کچھ ایسے منہ کھولا ہوا ہے بلاؤں نے، اور بڑے بڑے اژدہا نما بلائیں ہیں جنہیں منہ کھولا ہوا نگلنے کے لیے، اور کلی جان ہے تے لمبا پینڈا ہے، نہ جتی ہے نہ سر تے کپڑا ہے۔ اسے دے تو فیلی پار لگنا ہے، کشتی شکستگانے اے باد شتر برخیز، شاید کے باز بینم یار آشنا۔ کبھی تمہیں فارسی سمجھ میں آتی تو تم اس کا مزہ لیتے۔ کشتی پرانی ہے، موجیں طوفانی ہیں، اے ہواؤ اپنا رخ میرے بادبان کی طرف پھیر دو کہ ان موجوں سے لڑنا میری کشتی کے بس کی بات نہیں۔ شاید تمہارے جھونکے مجھے یار تک پہنچا دیں اور مجھے اپنے محبوب تک پہنچا دیں، کشتی میں جان کوئی نہیں ہے، کشتی شکستگانے پرانی بیڑی تے بیٹھایا، اے باد شتر برخیز، اے تیز ہوا تھوڑی اور تیزی بھی کھا،
شاید کہ باز بینم ما یار آشنا را، شاید میں اپنے محبوب تک پہنچ جاؤں، اس کا دیدار کر سکوں۔ تو میرے بچوں، آپ کو دیکھنے میں لگتا ہوگا کیا موج ہے، کیا ہلا گلا ہے، لیکن اللہ کی، میں اس کو نعمت کہتا ہوں، وہ ہے نعمت، اور اس کے زوال سے کانپتا ہوں، لیکن میرا اندر ہر وقت ایسے کانپ رہا ہوتا کہ اللہ میں کوئی قدم نہ پھسل جائے، کوئی رائے نہ پھسل جائے، کوئی ذہن نہ بھٹک جائے، کوئی قدم نہ بہک جائے۔ یا اللہ بس تو پار لگا دے، یا اللہ تو پار لگا دے، یا اللہ تو پار لگا دے۔ کبھی نہیں سوچا تھا یہ سب کچھ ہوگا، میں نے تو بڑی گمنامی کا سفر شروع کیا تھا، اور اس وقت صرف اللہ ہی سامنے تھا۔ یا اللہ تجھے ڈھونڈنے نکلا ہوں، ماں باپ نے بھی گھر سے نکالا ہے، تجھے ڈھونڈنے نکلا ہوں، تیری یاد میں نکلا ہوں، ابھا دیکھا لمحہ دیکھا، اچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا، سجن مل سم کے مر پوسا۔ خواجہ غلام فرید والی بات ہے کہ یا اللہ تیرے ہی طلب میں نکلا ہوں، اللہ کرے تیری میری ملاقات ہو جائے۔ لیکن اب بیچ میں یہ سب کچھ تھا، مجھے کیا خبر تھا؟ تو اس نعمت کے زوال سے اللہ بچائے، اور اس نعمت میں اللہ تکبر، عجب، ہوس پرستی، جاہ پرستی، مال پرستی سے اللہ بچائے۔ سب سے پہلے کس کو جہنم میں ڈالا جائے پتہ ہے؟ بولو، سب سے پہلے جہنم کی آگ کس سے جلائی جائے؟ اول من تسعر بهم نار جہنم، علامہ صاحب ہوں گے، مولانا صاحب ہوں گے، خطیب صاحب ہوں گے، شیخ الحدیث صاحب، مبلغ اعظم، خطیب اعظم۔ کافر سے نہیں جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، زانی شرابی طوائف سے جہنم کی آگ نہیں بھڑکے گی۔ جہنم کی آگ کا پہلا ایندھن وہ عالم ہوگا جس نے اپنا علم بیچ دیا، چند ٹکوں کے پیچھے جو بک گئے، سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈال کے آگ کو بھڑکایا جائے۔ پھر اس کے پیچھے شہید جس نے اپنی شجاعت کو بیچا، اس کے پیچھے سخی جس نے اپنی سخاوت کو بیچا۔ تو آپ سب بچوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آپ میری اولاد ہو، میرے بچے ہو، سب میرے لیے یوسف ہو، تم عاصم ہو، علی ہو، میری مدد کرو، اللہ مجھے اس گھاٹی سے پار گزارے عافیت سلامتی کے ساتھ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ موج لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، ابو فراس سیف الدولہ کی تعریف کر رہا ہے، پر میں تو اسے اللہ پہ فٹ کرتا ہوں۔ لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْأَيَامُ مَرِيرَةٌ، کہیں ایام ہے کہیں حیات ہے۔ لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ، وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ، وَلَيْتَ الشَّرَابِ مِنْ وِدَادِكَ صَافِيَةٌ وَشُرْبِي مِنْ مَاءِ الْمَعِينِ السَّرَابُ، فَإِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ التُّرَابُ۔ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں اور آپ سے دعا کا طلبگار ہوں، اور آپ کے لیے میں خود ہر موقع پہ دعا کرتا ہوں جہاں دعا کے موقع ہوتے، تو لہٰذا جب میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں تو آپ بھی میرے لیے کرنا۔ اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے، کامیابی سے گامزن ہوں، اور موت تک اپنے اللہ کو راضی کرنے کے نظام آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ آپ ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنیں، آپ کے اساتذہ، یہاں کے ہمارے خادم، سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرمائے۔
ہر شر سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔